کمرے کا دروازہ یکدم کھل گیا تھا۔ وہ یکدم ہڑبڑا گئی تھی اور کمرہ ایک بار پھر اس وجود سے خالی ہو گیا تھا۔ علیزے بی بی، مجھے بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کمرے کی سیٹنگ بدلنی ہے، تو مجھے بتا دیں، میں چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر کر دوں گی۔ ملازم نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی الذہنی کی کیفیت میں اسی طرح دیکھتی رہی، پھر جیسے وہ اپنے حواس میں آ گئی، اس نے پرفیوم کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہاں، میں کچھ چیزیں ادھر ادھر کروانا چاہتی ہوں، مگر پہلے تم اسٹور روم میں جا کر وہ پردے نکالو جو پچھلے ماہ تم نے یہاں سے اتارے تھے۔ علیزے نے اسے ہدایت دینا شروع کر دی۔ وہ نیلے والے؟ ملازم نے علیزے سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہی والے، اور دیکھو ویکیوم بھی لے آؤ۔ ملازم نے اس کی ہدایت پر سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ واپس مڑ رہا تھا جب علیزے نے ایک بار پھر اسے روکا۔ اچھا دیکھو، واپس آؤ تو ساتھ حاکم کو بھی لیتے آنا، میں چاہتی ہوں کہ کمرہ جلدی صاف ہو جائے۔ اس نے ملازم کو روک کر اسے مزید ہدایت دی تھی۔ جی ٹھیک ہے۔ ملازم کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرے میں بہت سے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تھے اور یہ سب عمر کی چوائس تھی۔ اسے جن چند چیزوں میں دلچسپی تھی ان میں باغبانی بھی تھی۔ وہ جتنا عرصہ وہاں رہا تھا اس نے گھر کو اپنی پسند کے انڈور پلانٹس سے بھر دیا تھا۔ مہینے میں ایک دن وہ ان سب پودوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، ان کی تراش خراش کرتا، ان میں کھاد ڈالتا، ان پر دوائیوں کا سپرے کرتا اور اپنے کمرے میں ان کی جگہ بدلتا رہتا۔ اس نے جانے کے بعد یہ کام علیزے نے سنبھال لیا تھا۔ ان پلانٹس کو باہر لان میں لے آؤ۔ ملازم جب پردے لے آیا تھا تو علیزے نے اسے ایک نئی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ملازم باری باری سارے پلانٹس باہر لے آیا۔ علیزے نے پودوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی کٹنگ شروع کر دی تھی۔ وہ منی پلانٹ کو دیکھ رہی تھی، چند چھوٹی شاخیں خشک ہو کر لٹک رہی تھیں۔ اس نے اسے چھانٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے بیل کی شاخوں اور پتوں کو کاٹ رہی تھی۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کا دھیان کہیں اور گیا۔ خشک شاخ کے ساتھ ایک ہری بھری شاخ بھی کٹ گئی تھی۔ وہ یکدم ساخت ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا، اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے پھر وہ پہلے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ باب نمبر 4۔ وہ پرفیوم اپنے کمرے میں رکھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی نانو کے پاس موجود تھا۔ نانو اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ عمر نے کون سا گفٹ دیا ہے تمہیں؟ انہوں نے علیزے کو دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپ کو بتایا نہیں؟ اس نے عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے، مگر علیزے آپ کو بتا سکتی ہے۔ نانو نے بتایا تھا۔ علیزے نے ایک بار پھر اسے دیکھا تھا۔ پرفیوم دیا ہے، اس نے آہستہ آواز میں بتایا تھا۔ کون سا پرفیوم؟ نانو کو تجسس ہوا۔ چینل 5، تمہارا فیورٹ پرفیوم۔ کیوں عمر، تمہیں کیسے پتا چلا کہ علیزے کو پرفیوم سب سے زیادہ پسند ہے؟ نانو نے عمر سے پوچھا۔ عمر نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی تھی۔ ہمیں ہرگز ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس نے ایک جملے میں جواب دیا تھا۔ ایٹرنیٹی دوں گا اور اس کے بعد جوائے۔ اگلی بار میں علیزے کو۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا پروگرام بتایا تھا۔ علیزے نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ نانو کو دیکھ رہا تھا، اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، کیا یہ؟ اور وہ آگے نہیں سوچ سکی تھی۔ نانو نے اسے مخاطب کیا تھا۔ دیکھ لو علیزہ، عمر نے کتنی لمبی پلاننگ کر لی ہے، تمہیں بھی اسے کچھ دینا چاہیے۔ وہ نانو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مجھے کیا دینا چاہیے؟ اس نے الجھے ہوئے انداز میں نانو سے پوچھا تھا۔ بھئی یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا دامن چھڑا لیا تھا۔ گفٹ ہمیشہ بڑوں سے لیتے ہیں، چھوٹوں سے نہیں، اور علیزہ مجھ سے چھوٹی ہے۔ عمر نے بڑی مہارت سے بات پلٹی تھی۔ ہاں، مجھے اگر کوئی گفٹ دینا ہی چاہیے تو گرینڈ پا آپ ہی دے دیں، کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ کیا گفٹ چاہیے؟ نانا کو بھی یکدم دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔
لومانی کے اور پلے بوائے کا سوٹ، ڈینم کی جینز، کرسٹن ڈی اور کی گھڑی، یا پھر ارمانی کوئی بھی اچھی چیز، پرفیوم۔ اس نے ایک لمبی لسٹ گنوائی تھی۔ اس سے بہتر نہیں کہ میں تمہیں چیک کاٹ کر دے دوں؟ انوویٹو، ہاں یہ زیادہ بہتر آئیڈیا ہے۔ آپ بہت، عمر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ علیزہ خاموشی سے اس کی نوک جھونک سنتی رہی تھی۔ نانا بہت سنجیدہ مزاج تھی، وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر جب سے عمر آیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب اکثر کہکے لگانے لگتی تھی۔ عمر بہت باتونی تھا اور اس کی حس مزاج بہت اچھی تھی۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دیتا تھا جو ان کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نانو عام دنوں میں صرف ضرورت کے وقت ہی بولتی تھی، لیکن جن دنوں ان کے بچوں میں سے کوئی ان کے پاس رہنے آتا تو پھر ان دنوں وہ بہت خوش پھرا کرتی تھی۔ مگر عمر کی آمد نے تو جیسے اس خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ کسی اور کے آنے پر نانو اور نانا میں اتنی تبدیلیاں کبھی نہیں آئی تھیں جتنی عمر کے آنے پر آ گئی تھیں۔ اس وقت بھی نانو کا موڈ ہی دیکھ رہی تھی۔ نانو اب عمر کی باتوں پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ وہ انہیں اپنے کسی دوست کا قصہ سنا رہا تھا۔ علیزہ کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ کیا میری کسی بات پر نانو اس طرح سے ہنس سکتی ہیں؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی اور مایوسی سے غیر محسوس انداز میں سر کو جھٹک دیا تھا۔ نہیں، میری کسی بات پر تو یہ کبھی اس طرح نہیں ہنس سکتی، بلکہ یہ تو مجھے بھی یہی کہتی ہیں کہ میں بھی بلند آواز میں نہ ہنسوں۔ اس نے سوچا تھا، کیا میں کبھی عمر کی طرح؟ ایک بار پھر اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ علیزہ، تمہارے کتنے فرینڈز ہیں؟ اس نے سوچا، کیا میں بھی کبھی عمر کی طرح؟ ایک بار پھر اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا۔ علیزہ، تمہارے کتنے فرینڈز ہیں؟ عمر نے اس سے پوچھا تھا۔ کتنے؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ چند لمحے تک اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ جلدی گنتی کرو اور مجھے بتاؤ۔ عمر نے اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا تھا۔ کیا گنتی کروں؟ وہ کچھ اور حیران ہوئی تھی۔ بھئی فرینڈز اور کیا؟ عمر نے کہا، میری صرف ایک فرینڈ ہے۔ لڑکیوں کی کم از کم ایک دوست تو نہیں ہو سکتی؟ I can't believe it۔ عمر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور علیزہ اس کے چہرے کے تاثرات سے جھنجھلا گئی تھی۔ یار، لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ سوشل ہوتی ہیں اور ظاہر ہے پھر فرینڈز تو بننا ہی ہوتے ہیں۔ عمر کو فوراً ہی اس کی خفگی کا اندازہ ہو گیا۔ اسے سنبھل کر ایک لاجک پیش کیا۔ میں بہت زیادہ سوشل نہیں ہوں، اس نے جیسے جتایا تھا، لیکن تمہیں ہونا چاہیے۔ کیوں گرینی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بٹ یو شوڈ بی۔ عمر نے بات کرتے کرتے دادو کی طرف دیکھا۔ وہ یکدم چپ سی ہو گئی تھی۔ نہیں عمر، لڑکیوں کے لیے زیادہ سوشل ہونا بھی ٹھیک نہیں۔ آج کل پتہ ہی نہیں ہوتا دوسرے لوگ کس طرح کے ہوں۔ نانو نے کچھ محتاط ہو کر تجزیہ پیش کی۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ کچھ حیران ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اصل میں علیزہ کو زیادہ لوگوں میں مکس اپ ہونا اچھا نہیں لگتا۔ نانو نے بات کچھ بدلنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مگر ایک دوست تو بہت کم ہے۔ وہ اب بھی حیران تھا۔ علیزہ کو اپنے آپ اس طرح سے زیر بحث لانا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری بس ایک ہی فرینڈ ہو، تو اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ اس بار علیزہ نے روکھے انداز میں عمر سے کہا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ شاید وہ اس کے تاثرات سے اس کی اندرونی کیفیات سمجھ گیا تھا۔ علیزہ کو اچانک اپنے لہجے کے کھردرے پن کا احساس ہوا تھا۔ اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوئی۔ ابھی اس نے مجھے اتنا قیمتی پرفیوم دیا ہے اور میں پھر بھی اس کے ساتھ اس طرح کر رہی ہوں۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ میری فرینڈ بہت اچھی ہے، وہ اسکول سے میری فرینڈ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مجھے اچھا نہیں لگتا، بس اسی لیے یہی میری ایک فرینڈ ہے۔ اس نے جیسے عمر کی
تشفی کرنے کی کوشش کی۔ اس بار اس کا لہجہ کمزور تھا کہ آپ کے بہت سے فرینڈز ہیں۔ اس نے صرف موضوع بدلنے کے لیے پوچھا تھا۔ ہاں، میرے بہت سے فرینڈز ہیں، مجھے فرینڈز بنانا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے آج میں نے تم کو اپنی فرینڈ بنایا ہے۔ عمر نے خوشگوار لہجے میں اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا تھا۔ فرینڈز زیادہ ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے، ممکن ہے، مے بی۔ اس نے اختلاف کرنے کی بجائے مبہم انداز میں ہی جواب دے دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی تھی۔ عمر نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے لائبریری جانا ہے، میں 2-3 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ اس نے نانو کو اطلاع دی تھی، پھر وہ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ باہر لان میں نکل آئی تھی۔ لان کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ کچھ دیر پہلے کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ عمر کے بارے میں کوئی حتمی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ عمر واقعی اتنا مخلص ہے جتنا وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر اس کے اندازے ٹھیک ہیں۔ وہ عمر کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی شخصیت علیزہ کو بہت عجیب لگی تھی۔ اس کے موڈز گھڑی کی سوئیوں سے زیادہ تیز رفتاری سے بدلتے تھے۔ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکل کے لاؤنج میں آتا تو گھر میں جیسے زندگی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ نانو سے لے کر ملازموں تک ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا تھا۔ اس کے پاس یقیناً کوئی ایسی خوبی تھی جس سے وہ دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، مگر علیزہ ابھی تک اس بارے میں بہت محتاط تھی۔ اسے آخر مجھے پرفیوم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی سوچ رہی تھی۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں گفٹ لے کر خوش ہو جاؤں گی اور باقی لوگوں کی طرح وہ مجھ پر بھی قبضہ کر لے گا، مگر وہ اب الجھن میں گرفتار ہو گئی تھی کہ گفٹ کے بارے میں کیا سوچے۔ کیا میں نے اس سے گفٹ لے کر ٹھیک کیا یا پھر یہ میری غلطی تھی؟ وہ ابھی تک سوچوں میں گم تھی۔ بہت دیر تک سوچوں میں گم رہنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا، نہیں، مجھے گفٹ واپس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پھر نانو خفا ہو سکتی ہیں۔ اسے خیال آیا تھا، مگر میں اب دوبارہ اس سے کوئی گفٹ نہیں لوں گی کیونکہ مجھے اسے دوستی نہیں کرنا ہے، اس نے بالآخر طے کر لیا تھا۔ چند دنوں بعد جب عمر نے اسے ایک اور پرفیوم دیا تو وہ انکار نہ کر سکی اور پھر یہ ایک روٹین بن گئی تھی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر کسی کام کے لیے جاتا اس کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا رہتا۔ بعض دفعہ یہ بڑی معمولی چیزیں ہوتی تھیں، مثلاً آئس کریم کا ایک کپ، ایک بھٹا، چنگم کا ایک پیکٹ، کبھی لیٹر پیڈ، کبھی ناول۔ وہ ہر بار یہ طے کرتی کہ اگلی بار اس سے کچھ نہیں لے گی، مگر اگلی بار خاموشی سے اس کا گفٹ لے لیتی۔ وہ اسے ہر چیز گفٹ کر ہی دیتا تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایسا گفٹ تمہیں پہلے کبھی کسی نے نہیں، آئی سویئر علیزہ، میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں، دیا ہوگا، بلکہ تمہیں کیا کسی نے بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، وہ باہر سے آنے پر کہتا اور وہ متجسس ہو جاتی۔ اور ایک گفٹ ہے، ایک عدد بھٹا، اور وہ کاغذ میں لپٹا ہوا ایک عدد بھٹا اس کی طرف بڑھا دیتا۔ علیزہ، آج میں تمہارے لیے دنیا کی سب سے خاص چیز لے کر آیا ہوں، اور یہ چیز بہت ہی خاص لوگوں کو دی جاتی ہے، کٹ کیٹ۔ اگلی بار اس کے الفاظ کچھ اور ہوتے۔ علیزہ ایک بار پھر دلچسپی لینے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور ایک پیکٹ سے تھما دیتا۔ آج میں تمہیں دنیا کی سب سے خطرناک اور پر اسرار چیز دوں گا۔ علیزہ ایک بار پھر اندازے لگانے میں مصروف ہو جاتی۔ وہ 25-30 روپے کا ایک بال پوائنٹ اسے ایک مسکراہٹ کے سامنے پیش کر دیتا۔ اس بار میں تمہیں ایک ایسا گفٹ دوں گا جو تمام عمر تمہارے ساتھ رہے گا اور تم ساری عمر اس کو استعمال کرتی رہو گی۔ علیزہ پھر بھوجنے میں ناکام رہتی اور اسے سامنے ایک کتاب پیش کر دی جاتی۔ یہ تمہیں فٹ اور سمارٹ رکھے گا اور تم کو کبھی بھی ڈائٹنگ کرنے نہیں پڑے گی۔ یونیک، اس بار میرا گفٹ سب سے یونیک ہوگا۔ چنگم کا ایک پیکٹ اس کے سامنے رکھ کر فرماتا، بس تم ہر بار بھوک لگنے پر اسے منہ میں ڈال لینا۔ وہ مزے سے کہہ کر چلا جاتا۔ بعض دفعہ اسے ہنسی آ جاتی، بعض دفعہ وہ الجھ جاتی، بعض دفعہ اسے غصہ آتا اور بعض دفعہ وہ عمر کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتی۔ اس دن وہ مارکیٹ سے واپسی پر اپنے ساتھ کچھ پلانٹس لے کر آیا تھا۔ دیکھو علیزہ، یہ پلانٹس کیسے ہیں؟ وہ ان پودوں کو علیزہ کو دکھا رہا تھا۔ آج کل وہ ہر بات میں علیزہ کی رائے لینا ضروری سمجھتا تھا۔ میں قذافی اسٹیڈیم کے پاس سے گزر رہا تھا، وہیں سے انہیں لایا ہوں، اچھے ہیں۔ علیزہ نے ایک نظر پلانٹس کو دیکھا تھا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے
بڑے عام سے انداز میں تبصرہ کیا تھا۔ وہ کچھ مایوس ہو گیا تھا۔ صرف اچھے ہیں؟ علیزہ نے کچھ الجھی ہوئی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ اپنی رائے دو کہ اچھے ہیں تو کیوں اچھے ہیں، برے ہیں تو کیوں برے ہیں؟ عمر نے اسے سمجھایا، میں پلانس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے صحیح رائے دینا تو بہت مشکل ہے۔ آپ تو نانو سے پوچھنا چاہیے، آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ پلانٹس کیسے ہیں، اس نے عمر سے کہا۔ میں حیران ہوں کہ تمہیں گارڈننگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں نیچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے نیچر تو اٹریکٹ کرتی ہے، گارڈننگ نہیں۔ اس نے جیسے قطعی طور پر اسے بتایا تھا۔ یہ پلانٹس کہاں سے لائے ہو؟ نانو اسی وقت لاؤنج میں آئی تھی، قذافی اسٹیڈیم سے۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اس نے فوراً نانو سے رائے لینے کی کوشش کی تھی۔ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، مگر قیمت کیا ہے ان کی؟ نانو نے فوراً تعریف کی تھی، مگر ساتھ ہی سوال بھی داغ دے دیا۔ عمر نے انڈور پلانٹس کی قیمت بتائی تھی۔ تمہیں زیادہ مہنگے دے دیے ہیں ان لوگوں نے۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم بہت دیر کے بعد یہاں آئے ہو، اسی لیے انہوں نے تم سے دگنی قیمت وصول کی۔ نانو نے قدرے افسوس سے کہا تھا۔ میک ہے while the sun shines۔ یہ کون سی نئی بات ہے گرینی؟ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، یہ یہاں کا کلچر ہے۔ وہ کہتے ہیں میک ہے while the sun shines۔ اس نے بہت عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ علیزہ نے کچھ چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اب بھی بول رہا تھا، یہاں سب کچھ بہت خراب ہے۔ جو 100 روپے کی کرپشن کر سکتا ہے وہ 100 روپے کی کرپشن کرتا ہے، اور جو 2 روپے کی کرپشن کرتا ہے وہ 2 روپے کی کرپشن کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ 1 روپے کی چیز 10 میں خرید کر کم از کم یہ تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا اپنے فائدے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ وہ پہلی بار اس طرح باتیں کر رہا تھا، ورنہ پہلے علیزہ نے ہمیشہ اسے صرف ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک جام کے بارے میں بولتے سنا تھا۔ تم جوائن کرو گے نا سول سروس؟ تو پھر تم چینج لانا ان چیزوں میں جن پر تمہیں اعتراض ہو، نانو نے اس سے کہا تھا۔ وہ یکدم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ آپ بھی بہت عجیب باتیں کرتی ہیں گرینی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سول سروس یہ سب ٹھیک کرنے کے جوائن کر رہا ہوں؟ مجھے سول سروس یہ سب ٹھیک کرنے کے لیے جوائن کر رہا ہوں؟ مجھے سوشل ورک کا کوئی شوق نہیں، روٹین ہے، اور ویسے بھی ایک آدمی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں بدلنا چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا۔ یہاں ہر چیز اتنی پھپھولی زدہ ہے کہ جب تک اگر آپ ایک چیز ٹھیک کریں گے تو پہلے والی حالات میں آ جائے گی۔ رسٹڈ، خستہ۔ ویسی گرینی، آپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں کہا آپ نے سارے بیٹے سول سروس میں ہیں؟ آپ کے سارے بیٹے سول سروس میں ہیں۔ میری ڈیزیشن کے لیے ریفارم کرنا خاصا مشکل کام ہے، مگر مجھ سے پہلے کی ڈیزیشن یہ کام آسانی سے کر سکتی ہے۔ تب لوگ اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے، انہیں کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جب تمہارے پاپا اور انکلز نے سول سروس جوائن کی تھی تو میں نے انہیں بھی بہت سی نصیحتیں کی تھی۔ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ تمہارے دادا نے بھی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ چاروں ان ساری نصیحتوں کو کیسے بھول گئے۔ مجھے نہیں پتا ان چاروں کو زندگی میں کیا چاہیے تھا۔ میں نے اور معاذ نے انہیں دنیا کی ہر چیز دی تھی۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جو خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان چاروں کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔ ان چاروں کو اپنی زندگی میں ہر چیز ایک کی تعداد میں نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد میں چاہیے تھی۔ جب ذہن میں یہ سب کچھ ہو تو نصیحت الٹا اثر کرتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں نے جتنا انہیں سمجھانے کی کوشش کی ورنہ ان کی بات سنتے بات کاٹی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ گرینی آپ کی باتوں میں اثر نہیں تھا، یا پھر شاید آپ کے سمجھانے کا طریقہ غلط تھا۔ وجہ جو بھی ہو، بہرحال
اب تو سب کچھ جیسا ہو رہا ہے ہونے دیں، چیزوں کو اب بدلنا ناممکن ہے، اور ناممکن کام کرنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگ ہماری قوم میں نہیں ہیں۔ میں تو فورن سروس جوائن کرنے کے بعد ڈیڈی کی کوئی عیش کرنا چاہتا ہوں، ویسی زندگی گزارنا جیسی وہ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں آپ سے پلانس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ الیزا بڑی بیزاری سے یہ ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میں ذرا ان پلانس کو لگوا لوں۔ گرینی آپ چلیں گی میرے ساتھ باہر لان میں؟ اس نے دادو کو انوائٹ کیا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے باہر نہیں جانا، کچھ کام کرنے ہیں مجھے، تم خود ہی مالی کے ساتھ جا کر یہ پلانس لگوا لو، دادو نے اس سے کہا تھا۔ میں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا کہ آپ لان میں جگہ سلیکٹ کر لیں ان پلانٹس کے لیے، بعد میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ میں نے غلط جگہ پہ پلانٹس کیوں لگوا دیے ہیں۔ نہیں مالی اچھا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ کہاں ٹھیک لگ رہے ہیں اور کہاں نہیں۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی تم جہاں بھی پلانٹ لگواؤ گے مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تمہاری لگوائے ہوئے پلانٹس ہوں گے۔ عمر نے نانو کی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا تھا۔ علیزے نے نانو کی بات آنکھوں کی چمک کو کچھ اور گہرا ہوتے دیکھا۔ انہیں کچھ ان دنوں کی مسکراہٹیں بری لگی تھیں۔ چلو علیزا، ہم دونوں پلانٹس لگاتے ہیں، عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے آفر کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے گارڈننگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ مجھے ساتھ لے جا کر کیا کریں گے؟ علیزا نے سنجیدگی سے اسے کہا تھا۔ تم آؤ تو دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی، میں اسی لیے تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمر نے بڑے حساس لہجے میں اس سے کہا تھا۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا۔ علیزے نے اس بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر نانو نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کم آن علیزے، جب وہ بار بار تم سے کہہ رہا ہے تو اتنا نخرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ علیزے نے نانو کے چہرے کو دیکھا تھا، وہاں ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ عمر ملازم کو پودے اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بھجے دل کے ساتھ باہر لان میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی لان میں آ نکلا تھا۔ وہ بے مقصد لان میں چکر لگانے لگی تھی۔ عمر مالی کے ساتھ مل کر لان میں پودے لگوا رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ علیزے سے بھی رائے لے رہا تھا۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر اس کے پاس سے ہٹ جاتی۔ وہ مالی سے پودے لگواتا ہے، خاصے غور سے اس کے چکروں کو دیکھتا اور کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں مالی نے سارے پودے لگا دیے تھے۔ عمر نے واپس اندر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے انڈور پلانٹس میں بھی باہر ہی منگوا لیے تھے۔ علیزے نے بیزاری سے ملازم کو انڈور پلانٹس کو باہر لاتے دیکھا۔ ان پلانٹس کی کٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں، پھر کل تک انہیں یہی لان میں ہی رہنے دوں گا تاکہ انہیں کچھ روشنی وغیرہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے پودوں کو تراشنا شروع کیا اور جلد ہی ختم کر لیا۔ علیزے، تم بھی ان پلانٹس کو اس نے علیزے کو پاس بلا کر اس سے ایک کینچی تھما دی تھی۔ وہ بے دلی سے پودوں کو کٹنگ کرنے لگی۔ عمر بڑی دلچسپی اور مہارت سے پودوں کی تراش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ پودے کے بارے میں بھی اسے کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ وہ گارڈینیا کی کٹنگ کر رہی تھی کہ اس نے عمر کو کہتے ہوئے سنا، یہ میرا سب سے فیوریٹ پلانٹ ہے۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ اس پلانٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں دلچسپی ہے یہ سارے پلانٹس بھی ان ہی چیزوں میں شامل ہیں۔ پتہ ہے علیزے، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے اپنے فرینڈ کی طرح لگتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری آواز سنتے ہیں، شاید جواب بھی دیتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب مجھے انڈور پلانٹ لگانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ شاید میں 7 یا 8 سال کا تھا جب اپنے ہاتھوں سے ایک پلانٹ لگایا تھا۔
بعد میں تو جیسے عادت سی ہو گئی یہ کمرے میں ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کمرے میں کوئی اور زندہ چیز موجود ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور شاید میرے وجود کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ علیزہ کو اس وقت یوں لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کچھ دیر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم سوچ رہی ہوگی میرا دماغ خراب ہے۔ عمر نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ تم اگر ایسے سوچ رہی ہو تو غلط سوچ رہی ہو، غلط نہیں سوچ رہی۔ ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہو، مگر میں جس کلچر جس سوسائٹی سے آیا ہوں وہاں سب کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس لیے باہر لوگوں کو جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے، پلانٹ سے محبت ہو جاتی ہے، پینٹنگ سے محبت ہوتی ہے، میوزیم، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے۔ میں پھر اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں۔ مجھے ابھی انسانوں، کول بلڈڈ کے بجائے چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی جانور بن گیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک ہیکا لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ کول بلڈڈ اینیمل ہے نا مزے کی تھیوری؟ اس نے علیزہ سے پوچھا تھا، مگر علیزہ کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے اس کی رائے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ خود ہی اپنے جملے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر غور سے اسے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا تھا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلاج کر لیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وائٹ کلر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا علیزہ؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا تھا۔ ویرس کی شرٹ، اور خاص طور پر؟ علیزہ اس کے سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گڑبڑائی تھی۔ ایسے سوال کی کیا تک بنتی تھی؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کچھ چھینپ کر کہا تھا، مجھے کیا پتا کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ وہ ہاتھ سے سامنے رکھے ہوئے پلانٹس کو سنوارنے لگی تھی۔ اوہ، میں نے سوچا شاید یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، اس لیے تم اتنی دیر سے اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کی شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ اب پھر اطمینان کے ساتھ تاج کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ ہی رہی تھی۔ اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وضاحت کی تھی، اور کافی دیر سے بھی دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے۔ اس نے جیسے احتجاجاً کہا تھا، اچھا سوری، مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہو گئی۔ اصل میں میں لیوں ہوں نا، اس لیے مجھے ایسی غلط فہمیاں اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے وضاحت کی تھی، مگر اس بار علیزہ نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ناگواری سے اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانٹس کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے کینچی اٹھا کر اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ کدال کے ساتھ مٹی نرم کر رہی تھی۔ علیزہ نے کپکپاتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے پودے کی ایک بڑی شاخ کاٹ دی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک بار پھر عمر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا، بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے۔ اس کا اتنا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی کہ وہ کس وقت اس کی طرف کب متوجہ ہوا تھا۔ وہ کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سوری، پتہ نہیں کیسے کٹ گئی، میں تو بڑی احتیاط سے انہیں کاٹ رہی تھی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس نے عمر جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے دیکھی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، تم دیکھنا، اب یہ بہت تیزی سے بڑھے گا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مجھ سے جب بھی کوئی پلانٹ اس طرح کٹتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس نے عجیب سی منطق پیش کی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت سے بالکل متاثر نہیں ہوا تھا۔
وہ دم سادے، ہونٹ بھینچے چند لمحوں تک دیکھتی رہی۔ وہ ایک بار پھر پلانٹس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، پھر ایک دم وہ اٹھ کر اندر بھاگتی چلی گئی تھی۔ عمر جہانگیر نے پرسکون انداز میں سر اٹھا کر اسے بھاگتے ہوئے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس نے اس پودے کی کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا لیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے اس نے مڑ کر ایک بار پیچھے دیکھا تھا تو عمر پودے کی اسی کٹی ہوئی شاخ کو اٹھا رہا تھا۔ وہ غیر ارادی طور سے دروازے میں رک گئی۔ وہ کچھ دیر تک اس شاخ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ دور سے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر دلچسپی سے اسے دیکھتی رہی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اس شاخ کو پودے کے پاٹ میں گاڑتے دیکھا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوتی ہوئی اندر آ گئی تھی۔